جیسے کہ محمد علی شاہ صاحب نے آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. یہ جو شمولیت کا اعلان تھا یہ لامحالہ آج اس سٹیج سے پر تک پہنچنے سے پہلے اس کے اندر ہمارے بہت سارے سینئر رہنماؤں نے اس میں کردار ادا کیا. جعفر صاحب کا کردار تھا اس میں, بشیر صاحب کا بہت بڑا کردار تھا اس میں, مہدی شاہ صاحب کا از خود اس کے اندر بہت بڑا کردار تھا. اس کے بعد وقار صاحب نے اس پہ کام کیا, ہمارے شہزاد آغا صاحب نے کام کیا, ڈویژن کی پوری تنظیم نے محنت کی, ڈسٹرکٹ کی پوری تنظیم نے محنت کی, الطاف صاحب نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. بہرحال پورے بلتستان کے اندر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, اسماعیل صاحب, ہمارے جو ایم ایل اے ہمارے ندیم صاحب, تو بہرحال سب کی محنت کی وجہ سے اور سب کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہو گئے کہ ہمارے پاس محمد علی شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کی. لامحالہ جو ایجنڈا پیش کیا محمد علی شاہ صاحب نے, وہ ایجنڈا عوامی نوعیت کا ہے, وہ اس خطے کے عوام کے لیے ہے, وہ اس حلقے کے عوام کے لیے ہے, وہ اس حلقے کے عوام کے مستقبل کے لیے ہے. اس طرح کے ایجنڈے کو جو عوامی مفادات کے اوپر اپنی سیاست کو بنیاد بناتے ہیں, جو عوامی حقوق کی جد و جہد کے لیے اپنی سیاست کا رخ کا تعین کرتے ہیں, اور جو عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے تمام جو مطالبات ہیں ان کو ہم منون پورا کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کی ہے, اور عوامی حقوق کے لیے ہم نے اس پارٹی کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا. ہم نے اس گلگت بلتستان کے اندر اس پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم نے 1972 سے آج تک اس گلگت بلتستان کے لیے اگر کسی پارٹی نے کوئی خدمات انجام دیے, اگر کسی پارٹی کے شخصیات نے خدمات انجام دیے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی گلگت بلتستان میں, شیخ غلام محمد جیسے قداور شخصیت کو پاکستان پیپلز پارٹی گئی صدارت سونپی گئی. اس نے گلگت بلتستان کے اندر جس طرح جمہوری نظام کو اس کو آگے بڑھانے میں جو ایک اپنا کردار ادا کیا, اس کے بعد قربان صاحب نے اپنی محنت جاری کی, اس کے بعد پھر پیر کرم علی شاہ صاحب نے اپنی اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کی, سید مہدی شاہ صاحب نے اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کی. آج اس گلگت بلتستان کے اندر جو حالات ہیں, جو گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی ہے, یا گلگت بلتستان کے اندر جو سیاسی اصلاحات ہیں, یہ سارے سیاسی اصلاحات, یہ ساری جو سٹیجز آج ہم کراس کر کے آج ہیں آپ کے سامنے, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منون ملت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس گلگت بلتستان کے اندر ڈیموکریٹک نظام نہیں ہوا کرتا تھا, جمہوری اقتدار نہیں ہوتا تھا, پاور پولیٹکس نہیں ہوتی تھی. ہم نمائندے ضرور منتخب کرتے تھے, لیکن وہ کسی چیف سیکرٹری کے زیر کنٹرول ہوتے تھے, وہ کسی کمشنر کے زیر نگرانی ہوتے تھے. گلگت بلتستان کے اندر جو جمہوری نظام دیا 2009 میں آصف علی زرداری نے دیا, اس سے قبل بھی بی بی شہید نے دیا, اور ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. جو آپ کے اوپر جو آپ اصلاحات کیے بھٹو نے, جو کنسپٹ دیا بھٹو نے, اس کی وجہ سے اس کے کچھ چیزیں آج بھی آپ کے سامنے ہیں. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سبسڈیز کا خاتمہ ہونا ہے, ان کا کوئی مائی کا لال گلگت بلتستان سے سبسڈی کا خاتمہ نہیں کر سکتا ہے. یہ ان کی بھول ہے, یہ ان کی بھول ہے. یہ ان لوگوں نے 2 دنوں کے لیے ٹرائل کیا ہے, یہ ان لوگوں نے کوشش ضرور کی ہوگی, لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں بجٹ پاس ہونے سے پہلے سبسڈی کو بحال رکھو. یہ نہ ہو کہ گلگت بلتستان سے تحریک پاکستان کی طرف شروع ہو. اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. یہ گلگت بلتستان کے لیے سبسڈی کا تحفہ
ये भुट्टो का तोहफा है, और भुट्टो के सिपाही जब तक जिंदा हैं कोई माई का लाल सब्सिडी का खात्मा नहीं कर सकता। बहरहाल अब जो कि इलेक्शन का तबले जंग बजने वाला है, अभी कुछ दिनों के बाद इलेक्शन के जंग का ऐलान होगा। इस तबले जंग के अंदर लामहला हर एक जमात अपनी तैयारी करती है, हर जमात अपनी तरफ से कोशिश करती है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास वो जाए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आपसे हैं, हम अवामी पार्टी हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के बेटे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के वारिस हैं। हम किसी ऐसी जमात में नहीं हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को ना समझती हो। हम किसी ऐसी जमात से मुंसलिक नहीं जो गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज को एक्सप्लॉइट करके अपने लिए कोई मराल लेते हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका जो रिश्ता है, जो 1972 से जुड़ा है और इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक ये चलेगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ की जद्दोजहद करनी है। हमने वाज़े तौर पे अपना एजेंडा दिया हुआ है, 2016 में हमने ऐलान किया था। आज मैं देखता हूँ इस बल्तिस्तान के अंदर आपके ज़मीनों के ऊपर जिनकी नज़रें हैं, आपके मादनियात के ऊपर जिनकी नजरें हैं, आपके वसाइल के ऊपर जिनकी नजरें हैं, उनके ऊपर हमारी नजरें हैं। हम उनके ऊपर नजर रख के बैठे हैं जो आपके वसाइल पर नजर रखते हैं। हम उनको रोकेंगे, हम उनको ऐसा रोकेंगे कि आपका बाल बीका नहीं कर सकते। आपकी एक एक इंच जमीन का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, एक एक कतरा पानी का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, एक एक डिपॉजिट का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान है। यहाँ पे जिस तरह का खिलवाड़ हुआ, जिस तरह के पॉलिसियों का पर अमल दरामद हुआ, अब ये पॉलिसियाँ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं चल सकती। अब इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, अब आपका इम्तिहान का टाइम आया है। बहुत सारे शब्दबाज आएंगे आपके पास, झूठे नारे लेके आएंगे आपके पास। आपने उनके नारों में नहीं आना, आपने अपनी क़यादत को चुनाव करना है। आपने ऐसी क़यादत को चुनना है जो आपके लिए अपनी जायदाद बेचे, न कि पार्टी छोड़ के जायदाद तलब करे। इस तरह के अफराद, इस तरह के लोग जो हमें महज पीपल्स पार्टी इसलिए छोड़ के गए कि उनको चंदा मिल रहा था, जो हमें इसलिए छोड़ के गए शायद उनको कोई और चीज मिल रही थी। आपने एक ऐसे अफराद का चुनाव किया है। यहाँ पे इस हल्के के अंदर मैंने देखा है इतने अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं, वो पहाड़ से भी लड़ सकते हैं, वो समंदर में भी दौड़ सकते हैं, उनके अंदर ये सकत मौजूद है। मैं आपको, क्योंकि आज के दिन बल्तिस्तान रीजन हमारा मुकम्मल हो गया, जो कमी थी वो कमी पूरी हो गई, तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि अब इस गिलगित बल्तिस्तान से इंशाअल्लाह 2020 का जो सूरज तुलू होगा, 2020 का जो सूरज तुलू होगा, एक सूरज तो हमने भुट्टो का तुलू किया अदालत से, एक सूरज तो हमने भुट्टो का अदालत से तुलू किया। इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कम से कम 14 से 15 सूरज हम इस गिलगित बल्तिस्तान में भुट्टो का तुलू करेंगे। ये भुट्टो के जो सूरज तुलू होंगे इंशाअल्लाह, जो 13 से 14 कम से कम हम सूरज तुलू करेंगे इस गिलगित बल्तिस्तान से, जो आपके मसाइल को हल करेंगे, जो आपके हकूक के लिए लड़ेंगे, जो आपके लिए रोजगार लाएंगे, जो आपके वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहरहाल चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم بنیادی جمہوریت سے لے کے بنیادی جمہوری ادارے سے لے کے ٹاپ کے جمہوری ادارے تک لڑیں گے. ہم یونین کونسل سے سینٹ اور پاکستان کے پارلیمنٹ تک گلگت بلتستان کی نمائندگی کو یقینی بنائیں گے. یہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ حفیظ الرحمان 5 سال عیاشی کرتا رہا, بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکا. وہ اس میں تو کوئی کمی نہیں تھی, اس میں تو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی, اس میں تو کہیں سے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ میں اپنے اقتدار کے بھوکے ہیں, کسی کی نمائندگی کے لیے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جب بنائے گے گلگت بلتستان میں, 2 کام پہلے نمبر پہ کریں گے. ایک, خالص سرکار کے کالے قانون کا خاتمہ کریں گے. کب سے خاتمہ کریں گے؟ خالص سرکار کے قانون کا خاتمہ 1978 سے کریں گے, آج سے نہیں 78 سے. اور انشاءاللہ حکومت کے پہلے 3 مہینے میں بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. وہاں سے جمہوریت چلتی ہے, اس سے نظام چلتا ہے, جو انشاءاللہ کچھ دنوں میں عبوری حکومت کا بھی اعلان ہوگا, منسٹرز بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اور میں آپ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. بلتستان بھر سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی طلوع ہو کر گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچے گی, اور اسلام آباد میں بھی بھٹو کا جھنڈا گاڑیں گے انشاءاللہ. آخر میں حلقہ نمبر 2 کے ذمہ داران کا, پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ نمبر 2 سب ڈویژن گمبا کا, ضلع سکردو کا, اس کے بعد بلتستان ڈویژن کا, اور یہاں پہ جو ہمارے یوتھ موجود ہے, BSF کا, PYO کے جوانوں کا, اور دیگر تنظیموں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کامیابی کا سامان مہیا کیا. اور تمام بزرگوں کا بھی شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ہمارا جو رشتہ قائم ہوا ہے, اس رشتے کو انشاءاللہ لے کے آگے چلیں گے, اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے. وہ دن دور نہیں جب اپنی منزل کو حاصل کریں گے اور عوام کے لیے انقلاب برپا کریں گے, اور عوامی مسائل کو حل کرنا شروع کریں گے. آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں ایک نعرہ بتاؤں گا,